الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے واسطے جیسے ذات کے انعامات، احسانات اور مہربانیاں لاتعداد اور انگنت ہیں. اللہ کی تعریف اور اللہ کی عظمت بیان کرنے سے ہماری زبانیں عاجز اور کمزور ہیں، اور ہماری بھلائی ہمیشہ اسی میں ہے کہ ہر وقت اپنی زبان اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اور بے شمار درود و سلام ساقِ حوض کوثر شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ سے مجھے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا. مطلب یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا، اور وہ کلمات ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اپنے ذکر اور اپنے شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما. تو مطلب یہ تھا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور اس سے توفیق طلب کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے، ذکر کرنے پر بھی، شکر کرنے پر بھی، اور خوبصورت عبادت کرنے پر بھی. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا ذکر کرنے کی بھی کیا دے، توفیق دے، شکر کی بھی اور خوبصورت عبادت کرنے کی بھی توفیق دے. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں بندے کو کیا کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر کا یہ کیا ہے، فائدہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم.
تو لہذا بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کو کیا کریں؟ یاد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازیں اور اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانیاں فرمائیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ اور پھر بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور فرما دیتے ہیں۔ تو جو بندہ دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا ہو، پریشان ہو، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے اسے نجات عطا فرما دے گا، یا کم از کم پریشانیوں کا غم اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا فرما دیں گے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ، تم سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو جب بندہ کیا ہو؟ پریشان ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، یا کم از کم مصیبت کا جو غم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر فرما دی ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے سکون تمہیں کس سے حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، کسی اور چیز سے نہیں۔ انسان کیا ہو؟ پریشان ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، اب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بجائے گانے سنے یا فلمیں دیکھے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، تو اس طرح پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، کیونکہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا یہ کیا ہے؟ گناہ اور حرام ہے۔ اور جو کام کیا ہو؟ حرام کام سے دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے پریشانیوں کے اندر اضافہ ہوگا، پریشانیاں کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں کیا ملے گا؟ اطمینان ملے گا اور تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کا ذکر یعنی مخصوص دعائیں اور اذکار بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت بھی اللہ کے ذکر کے اندر۔ تو ذکر کا لفظ عام ہے، یعنی ذکر کا لفظ ہر وہ عمل جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور ذکر کے علماء نے تعریف یہی کی کہ ایسا کام اور ایسی بات، ایسا عمل جو اللہ کو کیا کر دے؟ راضی کر دے، تو وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور اسی طرح ذکر کا اطلاق مخصوص اذکار اور مخصوص دعاؤں پر بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بندہ اللہ کا کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا تو بندہ مصیبتوں سے کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دو صفتیں ذکر کی ہیں کہ شیطان الوسواس الخناس، کہ یہ وسوسہ دینے والا ہے اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کی دو صفتیں ذکر کی کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان جو ہٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطان یہ انسان کے دل پر ڈیرا لگائے ہوئے ہے، انسان کے دل پر شیطان ڈیرا لگائے ہوئے ہے۔ تو جب بندہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، شیطان وسوسے ڈالے گا، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرے گا؟ یاد کرے گا، تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا۔
اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی پر شیاطین نے کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خواب میں دیکھی، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی۔ شیطانی دخل سے انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نام بھی رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، اور ان کا نام بھی کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ میں 5 باتوں پر عمل کروں، اور تمہیں بھی میں حکم دوں کہ تم بھی 5 باتوں پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا کیا دے دیا؟ حکم دے دیا۔ تو سب لوگ بیت المقدس میں جمع ہو گئے، اور بیت المقدس جو ہے نا یہ بھی ان 3 مساجد میں سے ہے کہ انسان بابرکت سمجھ کر جن مساجد کی طرف کیا کر سکتا ہے؟ سفر کر سکتا ہے۔ تو مسجد حرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور بیت المقدس۔ تو بیت المقدس وہ بھی فضیلت والی مسجدوں میں ہے، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے بنایا، وہ بھی پیغمبر کی بنی ہوئی ہے۔ تو بیت المقدس میں سارے لوگ کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا کیا دیا؟ حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، یعنی مجھے بھی حکم دیا، تمہیں بھی حکم دیا کہ ہم سب ان 5 باتوں پر عمل کریں۔ تو 5ویں بات جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ذکر کی وہ یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرو؟ ذکر کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو، یعنی اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور آگے ایک مضبوط قلعہ آ جاتا ہے، تو اچانک وہ آدمی محفوظ قلعے میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے تو اس کی مثال بھی ایسے ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا اس نے بھی اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیا۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو شیطان سے کیا کر لیتا ہے؟ محفوظ کر لیتا ہے، اور انسان شیطان کے شر سے انسان بچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بغیر اس مجلس سے چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، باعث ندامت ہوگی، اور روز قیامت حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش کہ ہم اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیتے، کاش کہ ہم اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیتے۔
تو مطلب یہ کہ آدمی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کیے بغیر اس مجلس سے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے بغیر اس مجلس سے کیا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ مجلس روز قیامت باعث حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، انسان افسوس کرے گا اور کہے گا کاش کہ میں اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کر لیتا، ذکر کر لیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کسی مجلس میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے، اسی طرح جب کھڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لے، تاکہ وہ مجلس اس کے لیے روز قیامت افسوس اور ندامت کا باعث نہ بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ہے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرتے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرتے۔ تو ذکر کے اندر نماز بھی آ جائے گی، روزہ بھی، حج بھی، سب چیزیں اس میں آ جائیں گی، اور اسی طرح جو مخصوص اذکار ہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے کہ تمہاری دولت ہے، تمہاری اولاد ہے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرتے۔ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور تم غافلین میں نہ بن جاؤ۔ تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو مال بھی غافل نہ کرے، اولاد بھی غافل نہ کرے اللہ کی یاد سے۔ انسان کاروبار میں ہے، اسی طرح انسان اپنے اولاد میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کرے، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے۔ اور یہ مطلب نہیں کہ اب انسان جو نہ کاروبار میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا رہے اور کام کاج بھی کرتا رہے، اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرتا رہے۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے تو عاجزی کے ساتھ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہو، خوف ہو، اس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرے، ذکر کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ اپنے رب کو یاد کرو دل میں، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے۔ تو اس طرح ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر خوف طاری ہو، اور بڑی عاجزی کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور زیادہ اونچی آواز بھی نہ کرے تاکہ ریاکاری کا شبہ نہ ہو۔ تو جب ذکر کرے تو ذکر کرتے وقت انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ بھی انسان کے جسم پر طاری ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت کا بھی ذکر کر دیا کہ اپنے دل میں یاد کریں عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ، کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، اور اونچی آواز کے بغیر، بدون الجہر من القول۔ اور ذکر جو کرنا ہے بالغدو والآصال، صبح و شام تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں نہ بنو۔ تو اس سے معلوم ہوا جو صبح و شام اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد نہیں کرتا، تو وہ آدمی غافلین میں سے ہے۔ بلکہ مطلب ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عقل مند لوگوں کی صفت یہ ذکر کی کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت ذکر کی۔ کھڑے ہیں تو ذکر کس کا؟ اللہ کا۔
بیٹھے ہیں تو ذکر کس کا؟ اللہ کا. لیٹے ہوئے ہیں ذکر کس کا؟ اللہ کا. کیونکہ مالک الملک وہی ہے اور خالق کائنات کیا ہے؟ وہی ہے. تو جو مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، تو اس کو ہر وقت کیا کرنا؟ یاد کرنا ہے. تو لہذا ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار ہیں تو یہ اذکار بھی کرنے چاہیے، اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اذکار ہونے چاہیے. تو اذکار سے مطلب وہی اذکار جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں، اور وہ اذکار اسی طرح پڑھنے چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. تو اس طرح ذکر کرنے سے پھر برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی بھی پھر اپنے بندوں کو کیا کریں گے؟ یاد کریں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس میں جو ہے بہت بڑی کیا ہے؟ فضیلت ہے ذکر کرنے کی، کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کو یاد کرتا رہے. فاذکرونی اذکرکم. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ کلمات ہر نماز کے بعد نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اپنے ذکر کرنے پر میری مدد فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہر حالت میں ہم اللہ کا کیا کرتے رہیں؟ ذکر کرتے رہیں. تو انسان وضو کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، اور بغیر وضو کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، تو یہ بات بہتر ہے. لیکن بغیر وضو کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے جو احکام ہیں سب پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، میں کمزور آدمی ہوں. مطلب یہ کہ فرائض کے علاوہ فرائض کی پابندی تو ضروری ہے، فرائض کے علاوہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہیں، اور میں کمزور آدمی ہوں. تو کوئی ایسا عمل بتائیں مطلب آسان کہ میں وہ ہمیشہ کرتا ہی رہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیونکہ اللہ کا انسان ذکر کرتا ہے تو کوئی یہ مشکل عمل نہیں ہے، بلکہ کام کاج کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا. مطلب یہ کہ انسان اللہ کے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کی بھی کیا کرے؟ پابندی کرے، اور پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو یہ کیا ہوا؟ آسان عمل ہوا کہ ہمیشہ انسان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا رہے؟ تر رہے. تو یہ آپ بھی اس پر کیا کریں؟ عمل کریں، کہ زیادہ مشکل عمل نہیں کر سکتے یعنی فرائض کے علاوہ. تو ہمیشہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا رہے؟ تر رہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انسان جو ہے نا چلتے پھرتے یہ پڑھتا رہے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پودے لگا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر نہ بتاؤں. مطلب یہ کہ یہ کام جو کر رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں اس سے بہتر نہ بتاؤں، مطلب یہ کہ جو آخرت میں بھی کام دے.
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम कहो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो हर एक के बदले जन्नत में दरख्त लगाया जाएगा। सुबहान अल्लाह कहोगे इसके बदले जन्नत में दरख्त, ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे इसके बदले जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर कहोगे इसके बदले जन्नत में दरख्त। और ये क्या है? आसान अमल है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और आगे है अब शुक्र का, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने पर भी तुम्हारी क्या फरमाए, मदद फरमाए, और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला क्या दे दे, तौफीक दे दे। तो बंदा शुक्र करने की भी अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक मांगे कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा क्या करता रहूं, शुक्र करता रहूं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बंदू पर जो इनामात हैं, एहसानात हैं, वो क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। और बहुत से ज्यादा इनामात ऐसे हैं कि बंदू को पता ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत भी मुझे मिली है, ये नेमत भी मुझे नसीब है। बहुत सी नेमतें ऐसी हैं कि बंदू को पता ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान मजीद के अंदर फरमाई, व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर मुकम्मल नेमतें फरमाई हैं, जाहिर भी हैं बातिन भी हैं। और जाहिर वो नेमतें हैं जिनका इंसान को पता है, और बातिना से मुराद ऐसी नेमतें हैं जिनका इंसान को पता ही नहीं है। बस बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। तो चूंकि अल्लाह तबारक व तआला के इनामात मेहरबानियां बहुत ज्यादा हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह तबारक व तआला के इनामात को तुम गिनने लग जाओ, अल्लाह की मेहरबानियों को तुम गिन नहीं सकोगे। और किसी आदमी के अंदर ताकत नहीं है और कोई ऐसी मशीन नहीं है कि अल्लाह ने बंदों पर जो नेमतें की हैं, मेहरबानियां की हैं, कोई ऐसी मशीन नहीं कि गिन ले। इंसान तरक्की करके बहुत दूर तक पहुंच गया है, लेकिन इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार किया जा सके। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करो, ला तुहसूहा, तुम गिन नहीं सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाई है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बंदों पर क्या है, बहुत है, और बहुत नेमतों से अल्लाह ने अपने बंदों को नवाजा है, तो इसलिए बंदों पर लाजिम है कि अल्लाह तबारक व तआला का क्या करें, शुक्र करें। अल्लाह का क्या करें, शुक्र करें। हजरत लुकमान अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अन अश्कुर लिल्लाह, कि हमने हजरत लुकमान को दनई अता की थी और ये बात कही कि अनश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह का क्या करो, शुक्र करो। वमन यशकुर, और जो आदमी शुक्र करेगा, इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, वो अपने फायदे के लिए शुक्र करेगा। वमन काफरा, और जो ना शुक्री करेगा, फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह बेनियाद है, अल्लाह तारीफों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के शुक्र और जिक्र के मोहताज नहीं। बंदे जिक्र करेंगे, शुक्र करेंगे, तो बंदों का इसमें अपना फायदा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत लुकमान में ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने फरमाया अनश्कुर लिल्लाह, कि तुम क्या करो, शुक्र करो। तो जो शख्स शुक्र करेगा अपने फायदा के लिए करेगा, और जो शख्स ना शुक्री करेगा तो इसमें उसका अपना नुकसान है, अल्लाह तबारक व तआला का इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए बंदों पर अल्लाह की बहुत नेमतें हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना चाहिए। और क़यामत के दिन सबसे पहले जिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, तो वो इस तरह है कि अल्लाह पूछेंगे कि हमने तुम्हें सेहत नहीं दी थी। तो सेहत जो है ना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है, और रोज़ क़यामत सबसे पहले सेहत के बारे में सवाल होगा।
तंदुरुस्ती के बारे में सवाल होगा कि सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना, ये भी बड़ी नेमत है। तो सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में इंसान से पूछा जाएगा। और बहुत सारे इंसान हैं, अल्लाह ने सेहत दी है, ये नेमत दी है, लेकिन इस नेमत से फायदा नहीं उठाते कि अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह को राजी कर ले, नेक अमल कर ले। क्योंकि जब बंदा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो फिर नेक अमल नहीं कर सकता, वो मस्जिद में नहीं आ सकता, 4 पैसे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्ती दी है, तो इस तंदुरुस्ती की भी इंसान को कदर करनी चाहिए। और हदीस पाक में आया कि 2 नेमतें हैं, इंसान घाटे और नुकसान में है, उन 2 नेमतों से फायदा नहीं उठा रहे। एक क्या है, सेहत है, और एक फारागत, कि इंसान का वक्त फारिग है, तो उस फारिग वक्त को ज़ाया ना करे, बल्कि कोई ऐसा काम कर ले जिससे अल्लाह क्या हो जाए, राजी हो जाए। तो सबसे पहले जिस नेमत के बारे में पूछा जाएगा रोज क़यामत, वो कौन सी नेमत है, वो सेहत है, तंदुरुस्ती है। तो सेहत और तंदुरुस्ती को भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत समझे। और दूसरी नेमत रोज क़यामत जिसके बारे में पूछा जाएगा, और वो है ठंडा पानी। ठंडा पानी भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो दूसरी नेमत ठंडा पानी है। रोज़ क़यामत सबसे पहले सेहत के बारे में, फिर ठंडे पानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि हमने तुम्हें ठंडा पानी पिलाया था। तो ठंडा पानी जो है ना, ये भी बड़ी नेमत है। इंसान इसको मामूली ना समझे कि हम पानी पीते हैं बस। जब इंसान पानी पिए तो समझे कि ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बड़ी नेमत का जिक्र अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद के अंदर फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ ये पानी जो तुम पीते हो, तुमने इसको बादल से उतारा, अम नहनुल मुनज़िलून, जहां हम उतारते हैं, लौ नशाओ जलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम चाहें तो पानी को कड़वा कर दे, खारा कर दे, तो पानी कड़वा हो जाए, खारा हो जाए, तो बंदे की प्यास नहीं बुझेगी। मीठा पानी होगा तो तब बंदे की प्यास बुझेगी। तो ये पानी जो है ना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, अजीम नेमत है। और इस नेमत का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया, अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, भला बताओ ये पानी जो तुम पीते हो, तुमने इसको बादल से उतारा, जहां हम उतारते हैं, अगर हम चाहें तो इसे खारा कर दें। और पानी जब क्या हो जाए, खारा हो, कड़वा हो, इंसान की प्यास नहीं बुझेगी। तो जब इंसान पानी पिए तो दिल में ये तसव्वुर करे कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है, इसको भी इंसान मामूली न समझे। और जब इंसान पानी पिए, पानी पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करे, अल्लाह की तारीफ करे। इसी तरह खाना खाए, खाना खाने के बाद भी बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करे। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात क्या है, पसंद है। तो पानी क्या है, एक अजीम नेमत है। पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द और एक औरत के लिए मग़फ़िरत फरमा दी। हदीस पाक में आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये वाक़या मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स एक रास्ते पर चलकर जा रहा था, उसे सख्त प्यास महसूस हुई। जिस तरह के आज गर्मी का मौसम है तो जब आदमी बाहर निकलता है तो प्यास महसूस होती है। तो उस शख्स को प्यास महसूस हुई, उसे एक कुआं मिला, उस कुएं में वो उतरा और पानी पिया। जब बाहर निकला तो एक कुत्ते को देखा कि वो सख्त प्यास की वजह से मिट्टी खा रहा है। उस आदमी ने दिल में कहा कि प्यास ने जिस तरह मेरा हाल बुरा कर रखा था, इसी तरह इसका हाल भी क्या कर रखा है, बुरा कर रखा है।
तो दोबारा कुएं में उतरा, अपने मोजे में पानी भरा और मोजे को मुंह से पकड़कर कुएं के ऊपर चढ़ा और बाहर आकर उसने कुत्ते को पानी पिलाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी के लिए मग़फ़िरत फरमा दी कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से। तो ये पानी जो है ना, ये कोई मामूली नहीं है। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, एक अजीम नेमत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का जिक्र किया कि वो औरत गुनहगार थी। उसने गर्मी के दिन में एक कुत्ते को देखा कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और सख्त प्यास की वजह से वो हाँप रहा है। उस औरत ने अपने मोजे के जरिए कुएं से पानी खींचा और फिर उस कुत्ते को उसने पानी पिलाया। तो उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी। उसे भी क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया पानी पिलाने की वजह से। तो ये पानी जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या भला ये बताओ ये पानी जो तुम पीते हो क्या तुमने उसे उतारा। मतलब यह कि ये पानी जो है ना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, एक अजीम नेमत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तनावल फरमाई और ठंडा पानी पिया और खजूरों के साए के तले बैठे। तो अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया कि ठंडा साया, पाकीज़ा खजूरें और ये ठंडा पानी, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से है। तो रोज़ क़यामत इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। मतलब यह कि अल्लाह तबारक व तआला एहसान के तौर पर फरमाएंगे कि दुनिया में हमने तुम पर यह एहसान किया था। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अल्लाह क्या है, राजी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला बतौर एहसान के फरमाएंगे, इनाम के तौर पर फरमाएंगे कि हमने तुम्हें ये नेमतें अता की थी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते, तो उनके लिए सवाल ज़ज्र के तौर पर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें दी थीं लेकिन तुमने इन नेमतों की कदर नहीं की थी और अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की थी। तो शुक्र के अंदर नमाज पढ़ना ये भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, रोज़ा रखना ये भी अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह हज करना ये भी अल्लाह का शुक्र है। शुक्र भी आम है, यानी हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला को क्या कर दे, राजी कर दे। और शुक्र की जो है ना एक सूरत समझें, शुक्र की सबसे बड़ी सूरत यह है कि इंसान ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की क्या करे, तारीफ करे और फिर परेशानी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला को बुलाए, यानी मदद के लिए इंसान अल्लाह को बुलाए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुके, नजर भी अल्लाह के नाम के लिए माने और अल्लाह के अलावा किसी के लिए नजर न माने और इबादत सिर्फ इंसान अल्लाह तबारक व तआला की करे। तो ये भी क्या है, शुक्र की एक सूरत है। शुक्र की एक सूरत हम कहेंगे कि इस आदमी ने अल्लाह का शुक्र किया, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह की, मदद के लिए अल्लाह को बुलाया और नजर भी अल्लाह के नाम की मानी, यानी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, अल्लाह के सामने झुकना। तो ये भी क्या है, शुक्र है। तो इंसान को अल्लाह का जिक्र भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के क्या थे, बेटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो भी पैगंबर और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो भी पैगंबर, यानी बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह मुझे शुक्र करने की क्या दे, तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला ने 19वें पारे में जिक्र किया
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے والدین پر کی ہیں، کہ میں تیرا کیا کروں، شکر کروں۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کیا ہے، پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ شکر کرنے کی مجھے کیا دے، توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہو کر۔ تو ہمیں تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ذکر کی بھی توفیق دے اور شکر کرنے کی بھی اے اللہ ہمیں کیا دے، توفیق دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26ویں پارے میں نیک آدمیوں کا ذکر کیا کہ جب عمر 40 برس کی ہو جاتی ہے، 40 برس کی عمر، تو اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ رب اوزینی، اے اللہ مجھے توفیق دے، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی ہیں، میں ان کا کیا کروں، شکر کروں، اور مجھے توفیق دے کہ میں کیا کروں، نیک عمل کروں۔ تو اب قرآن مجید سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، ذکر کی بھی اور شکر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، شکر بھی کرتے رہیں۔ بحسن العبادہ، اور خوبصورت عبادت بھی، اور خوبصورت عبادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو، اس کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس طرح کھڑا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی آدمی بڑے آدمی کے سامنے ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے اس پر۔ اب بندہ بادشاہ کے سامنے بیٹھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک آدمی ہے، لیکن بندہ گھبرائے گا، بھئی میں بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو بندہ جب اللہ کی عبادت کرے، یوں دل میں خیال کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا بندے پر خوف طاری ہو اللہ کا۔ اگر یہ کیفیت بھی دل میں پیدا نہ ہو تو بندہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح انسان اللہ کی عبادت کرے، یہ خوبصورت عبادت ہے۔ تو پھر حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر کرنے پر، خوبصورت عبادت کرنے پر اے اللہ مجھے کیا دے، توفیق دے، اے اللہ میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ذکر اور شکر کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، کہ زندگی کے ہر حالت میں انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من نفخہ ونفثہ وحمدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أيد الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين اللهم انصرنا على أعداء الدين لك الحمد يا رب العالمين وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.